نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به البصر. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر کسی شخص کو موت نہیں آ سکتی۔ مقررہ وقت لکھا ہوا ہے، جسے دنیا میں بدلہ چاہیے اسے ہم وہیں دے دیں گے، اور جسے آخرت میں بدلہ چاہیے اس کو وہاں دے دیں گے، اور ہم جلد شکر گزاروں کو صلہ عطا کریں گے۔ اس آیہ کریمہ کے پہلے حصے پر گزارشات اس سے جو پہلا بیان ہے اس میں کی ہیں کہ اللہ کریم کے حکم کے بغیر کسی کی موت نہیں آ سکتی، اور اللہ جل شانہ نے ایک مربوط نظام مخلوق کو عطا فرمایا ہے، اور جو یہ فرمایا ہے کہ اس کا مقررہ وقت جو ہے لکھا ہوا ہے، تمام امور جو ہیں لوح محفوظ میں تحریر فرما دیے گئے ہیں، اور اللہ کریم جانتے ہیں وہ علیم ہے۔ بعض دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ترغیب ملتی ہے دینی رہنمائی میں کہ صدقہ خیرات کیا جائے، اور صدقہ کرنے سے مصیبت ٹلتی ہے، پریشانی دور ہوتی ہے، اور اگر کہیں کوئی پریشانی یا تکلیف آ رہی ہے اور صدقہ دیا گیا ہے تو وہ ٹل گئی۔ کہیں کوئی شے میسر نہیں ہے، آپ نے دعا کی، اللہ کریم نے قبول فرما لی، اور جو آپ میں کے لیے بہتر تھا اللہ کریم نے وہ حصہ عطا فرما دیا۔ کہیں آپ دعائیں کر رہے ہیں، سبب کر رہے ہیں، پوری کوشش و کاوش میں لگے ہیں، لیکن وہ حصول نہیں ہو رہا، آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، اللہ جل شانہ نے عطا نہیں فرمایا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بدل گیا ہے۔ جہاں وہ امر لکھا گیا ہے کہ کہیں اگر مصیبت وارد ہونی ہے تو جو دعا یا صدقہ کیا جا رہا ہے وہ کیا اللہ کریم کے علم سے باہر چلا جائے گا؟ یقیناً وہ جو پہلو اس میں نرمی کے پیدا ہو رہے ہیں وہ سارے حصے اللہ جل شانہ جانتے ہیں، اور ہر شے لکھی ہوئی ہے۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ لکھا گیا ہے اور اس کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن اس لکھے پر مخلوق جو ہے وہ پابند نہیں ہے، یہ علم الہی سے لکھا گیا ہے۔ بعض دفعہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے یہ چیز لکھی گئی ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ کبھی بھی دنیاوی امور میں ایسا سوال کسی نے نہیں کیا۔ دنیاوی امور میں جو سبب اختیار کرنا ہے وہ ساری کی کوشش کی جاتی ہے، اپنی حب سے لے کر جدوجہد تک، اور اسباب، ذرائع، وسائل جو پہلو بکھے ان تمام حصوں کو بروئے کار لایا جاتا ہے اور پھر بات کی جاتی ہے۔ لیکن جب دینی معاملہ آئے تو سوچے سمجھے بغیر بات کہہ دی جائے۔ اب اگر آپ اسی بات کو غور فرمائیں کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے جی وہ ہونا ہے، پھر بندہ کیا کر سکتا ہے؟ تو پھر اللہ کریم نے جو اختیار دیا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ انبیاء اور رسول کا مبعوث ہونا، رائے ہدایت کی تعلیم دینا، بیان فرمانا، عملی نمونہ عطا فرمانا مخلوق، ان تمام پہلوؤں کو کیا پھر انکار کر رہے ہو؟ تو سوچے سمجھے بغیر ایک سوال برائے سوال داغ دینا، یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں کیا بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں کوئی نہیں ایسا کرتا۔ جہاں اگلا بندہ تکڑا ہو نا، وہاں ہم جو بات کہنی چاہیے وہ بھی نہیں کہتے، حفظ ما تقدم، خرابی پیدا نہ ہو جاتی۔ کیا دین ہی ہے جہاں بات جو مرضی جہاں مرضی جیسے مرضی جب مرضی کر دی جائے؟ نہیں، احتیاط کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ یہ معاملات ایسے ہی نہیں ہیں کہ وقت گزر گیا، پل گزر گئے، کلام ہوئے، کہیں سنا کہیں نہ سنا، کو پسند آیا نہ، ایسی نہیں۔
ہر شے اللہ کریم فرما رہا لکھا ہوا ہے، اور اگر موت لکھی ہوئی ہے اتنا بڑا حادثہ، تو یہ چھوٹی چیزیں کہاں جائیں؟ تو جو کچھ ہے پھر اس سارے کا اس کے حضور جا کر جو جواب دینا ہے، تو وہاں پھر معاملہ جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا، اور وہ تکلیف کہ جس کا پھر کوئی مداوع نہ ہو پائے اسے کوئی کیسے پھر دیکھے۔ اس لیے دینی معاملات میں احتیاط کی جائے، الفاظ، انداز، چناؤ، یہ دھیان رکھا جائے کہ کوئی تجاوز والی بات جو ہے وہ نہ آئے۔ نہیں معلوم یقیناً پوچھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، ضروریات دین جاننا چاہیے، لیکن جب پوچھتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ سوال نہ کیا جائے، وہ جو انداز ہے، وہ جو الفاظ ہیں، ان کا چناؤ ضرور دیکھا جائے۔ تو لوگ بھاگے، خوف پھیلائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا تو ایسے معاملات یا ایسے حالات میں جا رہے ہیں کہ جہاں سے یقینی موت ہے، تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ موت کا وقت جو ہے وہ معین ہے اور طے شدہ ہے۔ کوئی میدان کارزار میں ہوگا، اس کا وقت پورا ہوگا تو اسے وہاں موت آئے گی۔ کوئی گھر بستر پر بیٹھا، اہل خانہ میں بیٹھا، گفتگو میں محو ہے، اسے وہاں موت آئے گی۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑے بڑے قلعے بنا کر جو ہے وہ ملک الموت سے بچا جا سکے، یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، اور اگر اس میں یہ کمی بیشی کسی پہلو میں بھی کسی درجے کی بھی پیدا ہو تو وہ کمی بیشی بجائے خود پورے نظام کو اکھیڑ دینے کے مترادف ہے، کیونکہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا اپنا مقام طے نہیں، وہ کہیں منتقل ہوتی ہے تو اس کی جگہ جو ہے دوسری شے لے لیتی ہے، اور منتقل وہاں ہوتی ہے جہاں اس کے لیے گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ ایک پورا بھرپور نظام ہے، اور جب موت واقع ہوتی ہے اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ایسا تلخ مشروب ہے کہ ہر ایک نے اسے پینا ہے۔ زندگی اس نے عطا فرمائی ہے تو موت و حیات یہ دونوں پہلو اسی کے پیدا کیے گئے ہیں۔ بہت بڑا شرف کی بات ہے کہ جس نے زندگی عطا فرمائی ہے اس کی زندگی جو ہے بندہ نظر کر سکے، اس کے نام پر اپنا آپ پیش کر سکے، یہ اعزاز ہے مسلمان کا، صاحب ایمان کا، اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی لیے پوری کوشش کی جاتی ہے کہ وہ معاملات جو میدان کارزار کے ہیں اس طرف مسلمان متوجہ نہ ہوں۔ مسلمان تو ایک ہمہ وقت جد و جہد کا نام ہے کہ وہ ایک خالص، سچی، اعلیٰ حصوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ سے توفیق مانگی رکھتا ہے اس عمل پر قائم رہنا اور چلنا۔ اب بات جب دنیا اور آخرت کی آتی ہے تو موت وہ عمل ہے جو دار دنیا سے دار آخرت کی طرف سفر ہے، اس کا نام موت ہے۔ ایک دروازہ ہے جس میں سے گزر کر دار دنیا سے دار آخرت میں بندہ منتقل ہوتا ہے۔ منتقل ہونا، انتقال، موت۔ اب برزخ جو ہے وہ انتظار گاہ ہے، اور دنیا دار العمل بھی ہے، منتقل ہو کر بندہ انتظار گاہ میں پہنچا ہے، اور جہاں آخرت کی بات آتی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں جو آخرہ ہے اس میں نتائج آئیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی عمل جو ہے وہ کر دیا گیا اور پھر کوئی باز پرس نہیں ہوگی، نہیں، جو حصے صالح ہوں گے ان کا جو اجر ہوگا، اور جو غیر صالح ہوں گے ان پر جو گناہ کی سزا ہے وہ وارد۔ تو جو ثواب ہے ہر پہلو کا یہ مرتب ہوگا، صالح پہلوؤں کا اور غیر صالح پہلو۔ وہ غفور الرحیم ہے جسے بخش دے، وہ مالک کائنات ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس نے جو اصول اور ضابطے دیے ہیں
انہیں دیکھ کر زندگی بسر کرنی ہے۔ اکثر غلطیوں کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، اصول کو نہیں دیکھ لیں جو اس نے اصول عطا فرمائے، یقیناً وہ معاف فرما سکتا ہے، لیکن اس نے آگ کی حدت جلانے کو پیدا کیا تو کیا آگ اس کی مخلوق نہیں؟ آگ میں ہاتھ دو اور پھر کہو کہ وہ غفور الرحیم ہے، آگ نہیں جلائے گی۔ یہاں دنیا میں یہ بات سمجھ آتی ہے، اور آخرت کے لیے ایک ایسی بات کہہ دی جو آپ سمجھتے ہوئے بھی اس کی حقیقت کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ کریم نے ایک شے کو ناپسند فرمایا ہے، اور اس کو اختیار کرتے ہوئے آپ کہیں نہیں وہ معاف فرمانے والا ہے۔ جو قدرت نے اصول عطا فرمایا اس کے خلاف جا رہا ہے۔ دنیا میں سمجھ آ رہی ہے، کھانا نہ کھو تو وجود میں نحیفی آتی ہے، تو یہاں کیوں نہیں کہتے کہ اللہ جو ہے غفور الرحیم رازق اللہ ہے، جی وجود کو طاقت عطا فرما دیں گے۔ جو اللہ رب العالمین آخرت میں قادر ہے تو کیا اس کی قدرت کا ظہور یہاں نہیں ہو سکتا؟ یہ جو کچھ ہے سارا جو مظہر ہے اس کی قدرت کا، اظہار ہے اس کی قدرت۔ تو جب بات آتی ہے دنیا اور آخرت کی، یہ جہاں فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جسے دنیا میں بدلہ چاہیے فرمایا ہم وہیں دے دیں گے۔ دنیا میں بدلہ جو ہے، جب آپ اس پر دیکھیں، غور فرمائیں، دنیا کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے زندگی ایک وقت جو ہے وہ معین فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ معین وقت پورا ہو جائے گا، بدلے میں زندگی کا تو نہیں بڑھے گی۔ بعض دفعہ جو تقدیر معلق ہے اس کے فیصلے کسی سبب بھی بدلتے ہیں، لیکن وہ معلق حصوں میں ہے، جیسے کسی پر مصیبت وارد ہونی ہے اور اللہ کریم اسے توفیق دیتے ہیں کہ وہ صدقہ خیرات کرتا ہے اور اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے، وہ معلق تھی، وہ صدقہ کیا، توبہ کی، آسانی مانگی، وہ معلق فیصلہ ہے، تو وہ تبدیل ہو کر آسانی جو ہے وہ برقرار رہی، تکلیف میں وہ نہ داخل ہو۔ لیکن جو مبرم فیصلے ہیں، جو طے شدہ ہیں اور حتمی ہیں، ان میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین نے جو مخلوق کی دنیا کی زندگی حتمی طے فرمائی ہے، اس میں تو تبدیلی نہیں ہوگی، پھر دنیا میں زندگی تو نہ بڑھی۔ اس کے بعد پھر دنیا میں جو انسانی وجود ہے، اس کو جو کچھ اوصاف اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اس کی جو کوالٹیز ہیں، وہ تو وقت کے ساتھ معدوم ہوتی ہیں۔ تو جو عمر بڑھ رہی ہے، نتیجتاً اس کا وجود جو ہے جوان تو نہیں ہو رہا، نیفی کی طرف جا رہا ہے۔ ذہین ہے تو ذہانت کم ہو رہی ہے، نگاہ کی تیزی ہے تو کمزور ہو رہی ہے، سماعت ہے تو کمزور ہو رہی ہے، وہ طاقت کا محور جو ہے وہاں لرزش آ رہی ہے۔ تو پھر جو زندگی بڑھ رہی ہے تو اس میں تو کمزوری واقع ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ اسے دنیا میں بدلہ چاہیے، اسے ہم وہیں دے دیں گے۔ پھر اسی طرح آپ اور چیزوں کا جائزہ لیتے آئیں، پھر دنیا میں حصہ کیا ملے گا؟ وہ جو فرمایا گیا ہے نا انما الاعمال بالنیات، اور آخرت کے حساب میں جسے مال میں فراغی عطا فرمائی، جسے عبادات میں ادائیگی کی توفیق نصیب ہوئی، یہ سارے پہلو جسے اللہ کریم نے صاحب ثروت کیا، اس کے جو اخراجات ہیں، ان تین حصوں میں قیامت کے حساب کتاب میں بات آتی ہے کہ ابتدا یہاں سے ہو۔ اب جسے اللہ کریم نے صاحب ثروت کیا، مال و دولت دیے، روپیہ پیسہ دیا اور اس نے خرچ کیا، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے جو کچھ عطا فرمایا تو نے اس میں سے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ آپ نے مجھے بڑی دولت دی، بڑا کچھ دیا، میں نے بڑی فراخی سے تیرے راہ پر خرچ کی۔ تو امید رکھے گا کہ آج تو میرا سارا اجر و ثواب یہاں مجھے ملے گا۔ تو اللہ کریم فرمائیں گے کہ تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیرے ممنون ہوں،
لوگوں نے تجھے سخی کہا، آج یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح عبادت کے پہلو میں اگر دیکھیں تو سوال ہے کہ جو کچھ تجھے عطا کیا تو نے کیا کیا؟ کہ یا اللہ تو نے مجھے زندگی دی، صحت دی، توفیق دی، ایمان عطا فرمایا، عبادت کی توفیق دی، میں نے پورا زور لگا دیا کہ میں عبادت میں محو رہا اور تیرا شکرانہ بجا لاتا رہا۔ تو جواب ارشاد ہوگا، یہ مفہوم عالی عرض کر رہا ہوں کہ جواب ارشاد ہوگا، تو چاہتا تھا لوگ تجھے متقی کہیں، نیک کہیں، پارسا کہیں، لوگوں نے تجھے نیک پارسا کہہ دیا، اب تیرا یہاں کوئی حصہ نہیں۔ تو جب ہم اس پہلو میں دیکھتے ہیں کہ چونکہ نتائج جو ہیں وہ آخرت میں، اور جو حقیقت سے ہٹ کر زندگی بسر کر رہا ہے اللہ جل شانہ کے فرمان کے مطابق ظاہراً ہے، باطناً نہیں ہے، تو وہ جو کچھ چاہ رہا ہے اسے دنیا میں وہ تعریف کے جو ہیں اور اس کے نام جو ہے اس کا جو پہلو ہے اس کو ملتا رہتا ہے۔ دنیا کے فوائد میں بھی مل سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اللہ جل شانہ کسی ایک حصے میں قادر ہیں اور دوسرے میں نعوذ باللہ جو ہیں انہوں نے قدرت کا اظہار نہیں ہو سکتا، یقیناً ہو سکتا۔ لیکن جو میں بندہ گنہگار سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کریم نے دنیا میں کسی کا مقرر فرمایا ہے اس میں وہ حصے جو معلق فیصلوں میں اس میں اور رعایت مل جاتی۔ یہ جو بدبختی ہوتی ہے نا، یہ بندہ خرابیاں اور غلطیاں کرتا ہے، تو اس میں قرآن بھی فرماتا ہے اس کی رسی ڈھیلی کر دی جاتی ہے، یعنی اسے اور فرصت ملتی ہے، اور جتنی اس کو فرصت ملتی ہے پھر وہ اور خرابی جو کرتا ہے وہ اپنی طرف سے کمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اور جو دوزخ کی گہرائی ہے اسے کھود رہا ہوتا ہے، کیونکہ نتائج بہت بھیانک آئیں گے اور اتنے شدید ہوتے جائیں گے جتنا وہ خرابی میں بڑھ رہا۔ تو وہ معلق حصوں میں جو اسے فرصت ہے اسے اتنی ڈھیل جاتی ہے، لیکن جب حتمی بات آتی ہے تو پھر ہر شے ضبط ہو جاتی ہے، قبض ہو جاتی ہے، پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ کل پرسوں کے بیان میں بھی میں عرض کر رہا تھا موت کی سختی، لیکن وہ غفور الرحیم ہے، اس نے قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صاحب ایمان کے جو جوڑ بند ہیں وہ آسانی سے کھولے جاتے ہیں، وہ فرشتے جو موت کے لیے وارد ہوتے ہیں وہ اس کے جوڑ بند مومن کے آسان کھولتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے جی، اللہ آسان فرمائے، ہم سب نے اس کیفیت سے گزرنا ہے، اللہ ایمان سے گزرنا نصیب فرمائے، اور ہمیشہ دنیا سے منتقل ہونے میں آخرت میں اللہ جل شانہ ہمیشہ اپنا کرم اور احسان فرمائے۔ تو جب دنیا کی بات آئی تو جسے یہ دنیا درکار ہے، دنیا مل گئی اسے، تو آخرت میں جو اس کا اجر ہے پھر وہاں تو کوئی حصہ نہ رہا۔ لوگوں نے اسے متقی کہہ دیا، لوگوں نے اسے سخی کہہ دیا، تو پھر دنیا میں ہی اس نے جو کچھ تھا اپنا لے لیا، اس کا آخرت میں تو کوئی حصہ نہ رہا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِیہِ مِنْهَا، اور فرمایا اور جسے آخرت میں بدلہ چاہیے اس کو وہاں دے دیں گے۔ جس کا آخرت کے بدلے کی بات آئے گی تو جو اس کا عمل ہے اس عمل میں ہی اسے نصیب ہوتا ہے کہ وہ آخرت دیکھ رہا ہوتا ہے، از قسم نتائج میں۔ دنیا میں لوگ جو ہیں وہ اسے دانا نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دانائی دنیا میں ہے، حالانکہ دانائی آخرت کو دیکھنے میں ہے۔ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک واقعہ عرض کیا تھا کہ ایک عزیز جاننے والا میرے پاس بیٹھا رہا اور اس نے مجھے کہا، کافی وقت کی یہ بات ہے، کہ آپ آنے والوں کے ساتھ ذاتی تعلقات نہیں بناتے، میں اکثر دیکھتا ہوں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وجہ سے مخلوق آ رہی ہے اور یہ جہان فانی ہے، کل وہ نہیں ہوں گے تو آپ کو تو پوچھے گا کوئی نہیں۔
تو میں نے اسے عرض کی کہ اللہ کا احسان ہے کہ جو والد محترم کے دادا حضور تھے، ان کی شام کی جو نشست ہے کھانے کی، اس میں مہمان اس وقت بھی ہوا کرتے تھے۔ یقیناً اللہ کریم نے جو نام، جو عزت، جو دینی پہلو بالخصوص اب عطا فرمایا ہے، ایسا تو نہ تھا۔ یقیناً یہ اللہ کا بہت احسان ہے، لیکن جہاں ہم ہیں یہاں تک لانے میں دنیاوی پہلوؤں میں کس کی طاقت شامل ہے؟ اللہ کریم مشائخ اعظام کے درجات بلند فرمائے، حضرت جی کو کروڑ کروڑ جنت اور ہمہ وقت ترقی عطا فرمائے، لیکن دنیاوی جو ضابطے اور اصول ہیں اس میں وہ جو جن کے نام آپ کہہ رہے ہیں یا عہدے کہہ رہے ہیں یا حیثیت کہہ رہے ہیں، کون سا عہدہ اور کون سی حیثیت ہے جو ہمیں لا کر یہاں جس نے بٹھایا؟ میں نے کہا عزیز، کل میرے اللہ کو اگر منظور ہوا کہ ہم جہاں تھے وہاں سے بھی پیچھے ہٹ جائیں تو کون ہے جو روک سکے گا؟ اب میں حیران اس بات پر ہوا کہ اس نے بجائے اس بات کو سمجھنے کے اس نے مجھے کہا آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی تیری اپنی سمجھ ہے، میری اپنی سمجھ ہے، اللہ مالک خیر ہو۔ اب وہ بندہ برزخ منتقل ہو چکا ہے، اب اس منتقل ہونے میں اللہ بہتر جانتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ ہم منتقل ہوں گے، کیا حال ہوگا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کی کیا صورت ہے اللہ بہتر ہے۔ لیکن جو آج اس کو ادراک ہوگا، اس ادراک کا اس دنیا کی زندگی یا ان زندگی کے پلوں میں کیا فائدہ؟ تو گزر گئے، بیت گئے، بات تمام ہو گئی، زندگی کی کتاب بند ہو گئی، تحریریں ختم ہو گئیں، قلم رکھ دیے گئے۔ اب اس سوچ کا کیا اثر ہو؟ تو جب بات نیت کی آتی ہے تو آپ کس نیت پر ہیں؟ تو انحصار جو ہے عمل کا سارے کا سارا اس پر آ جائے۔ اب جس نے دنیا چاہی اسے دنیا میں تو ملا، آخرت میں تو کچھ نہ رہا، اور جس نے آخرت چاہی وہ ایسا پروردگار عالم غفور الرحیم اسے دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے۔ دنیا کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یعنی حدیث شریف کا مفہوم عالی ہے کہ جب بندہ اللہ کے لیے دنیا چھوڑتا ہے تو دنیا اس کی طرف کھنچتی ہے، کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے نا، جو اس کی مخلوق ہے۔ اور جب دنیا کے لیے اللہ کی ذات کو چھوڑتا ہے، دین کو مؤخر کرتا ہے، آخرت نہیں دیکھتا، تو دنیا اس کے ہاتھ نہیں آتی، دنیا آگے ہوتی ہے، وہ ساری زندگی پیچھے رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سونے کے برتن ہیں، ان میں کھا پی رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی ایسا سہارا میسر نہیں آ رہا کہ کہیں وہ اپنا دل ہلکا کر سکے۔ پرے پیتے بیٹھے ہیں، تکلیف میں شب و روز گزر رہے ہیں، اضطراب ہے زندگی۔ اگر سونا ہی سارا کچھ ہوتا، ہیرے جواہرات ہی سارے کچھ ہوتے، تو پھر جو دنیا کی دولتیں جمع کرتے رہے اور حق سے دور ہوتے رہے، انہیں قرآن میں وعید تو نہ سنائی جاتی۔ تو اصل شے تو جو ہے نا جی وہ ایمان ہے، اور ایمان اعمال جو ہیں صالح، اس سے ایمان راسخ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ جتنا عمل خالص ہوگا اتنا اس کا اجر اور ثواب ہوگا، یعنی اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اتنا آخرت کے نتائج جو ہیں اعلیٰ ہوتے چلے گئے۔ ایک ہی جواب یا ایک ہی بات یا ایک ہی عمل، اس کا مختلف نتیجہ مرتب ہوگا۔ کیوں؟ انحصار نیت پر ہے۔ کیا عظمتیں اس زمانہ مبارک کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز، شجر و حجر کو آپ پر درود و سلام پڑھنا نصیب ہوا، پتھروں پہاڑوں نے آپ سے محبت کی،
ہر پہلو کی مخلوق اس کا اظہار محبت اس مخلوق کو نصیب ہوا، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ حشرات ہیں، چاہے وہ نباتات ہیں، چاہے یہ فضائیں ہوائیں ہوں، اور کتنا بدبخت وہ جسے وہ مبارک زمانہ نصیب ہوا، وہ انکار کرتا رہا، متکبر رہا، مقابل رہا، اور کیسے ہی وہ بدبخت جو ظاہراً ایمان کا اعلان کرتا رہا اور اندر سے منافق اور خائن رہا۔ تو دنیا دارالعمل ہے نہیں۔ جنہیں اخلاص سے ایمان نصیب ہوا ان کی آدھی مٹھ جو، باقی ساری مخلوق جو ہے وہ لگی رہے اس پر بھاری ہے کہ فرمایا اود پہاڑ جتنا سونا غیر صحابی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، وہ جو ایک مٹھ یا آدھی مٹھ جو ہے، یا قیمت اس کی ایک مٹھ یا آدھے مئو کے مطابق ہے، وہ عند اللہ بھاری ہے، اس کو زیادہ شرف قبولیت حاصل ہے۔ تو شے کی قیمت تو کوئی نہیں، شے اس کی قیمت کا تعین، اس کا قیمتی ہونا، یہ سارے مالک اور پروردگار عالم کی مرضی ہے اور اس کا حکم ہے۔ تو جب بات آخرت کی آتی ہے تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اپنے جو انبیاء اور رسول ہیں، جہاں ان کی ایمان، ان کی شوق عبادت، دنیا کی مشکلات، اللہ کے حکم کے لیے زندگی اور جان جو اس کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس حق کے راستے پر اللہ کے کرم سے قائم رہے، اللہ کریم فرماتا ہے دنیا و آخرت میں ان کے نام ہوں۔ اللہ نے دنیا میں بھی ان کا نام چھوڑا ہے اور آخرت میں بھی ان کو بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ یہ آیات ہیں جن کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو جو اللہ کی راہ پر چلتا ہے دیکھ آخرتی راہ ہے، کیا آخرتی راہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات ہے، دنیا کا مالک بھی وہی ہے، آخرت کا مالک بھی وہی ہے، دنیا میں بھی انہیں سربلندی نصیب ہوتی ہے۔ عزت جو حقیقی عزت ہے، جو وقار ہے، وہ اسی کا ہے جو آخرت چاہ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا جسے آخرت میں بدلہ چاہیے اس کو وہاں دے دیں گے۔ تو ان دونوں آیات میں بھی یہ بات بڑی واضح، آیات کے دونوں حصوں میں بھی، اس آیہ کریمہ کے یہ بات بڑی واضح ہو رہی ہے کہ جو امتحان میں ہے انتخاب اس کا ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ کیا وہ دنیا چاہتا ہے؟ کیا اس کے مطلوب و مقصود آخرت ہے؟ اور آخرت مقصد جو ہے وہ رضائے باری تعالیٰ ہے، آخرت فی ذات کی بات نہیں ہے، آخرت تو اللہ جل شانہ کی ذات کی نسبت بات۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور فرمایا دور نہیں ہے وہ موقع، پاس ہے، اور فرمایا اور ہم جلد شکر گزاروں کو صلہ عطا کریں گے۔ اب شکر، صبر، شکر، یہ اکثر ایک اکٹھا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اللہ کریم نے صابر و شاکر یہ دو جو کیفیات ہیں ہونا اللہ کریم نے پسند فرمائی ہیں کہ جس سے یہ دو کیفیت نصیب ہوں کہ وہ صابر ہو اور وہ شاکر ہو، یہ دونوں اس سے پسندیدہ ہیں عند اللہ۔ اب شکر کیا ہے؟ اس کی جتنی تعریف ہم دیکھیں تو کہیں کوئی بندہ آپ کو معاونت دیتا ہے، آپ کی احتیاج پوری ہوتی ہے، آپ سے کسی اچھے رویے سے پیش آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا شکریہ، آپ کا بہت شکریہ۔ اسی طرح آپ کے انداز میں بھی فرق آتا جاتا ہے، ادائیگی میں۔ تو ایک ممنون ہونے کی کیفیت ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، آپ اس کے ممنون ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو عزت کا تعلق ہے اس طرف بات جا رہی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شکر گزاری کے ساتھ اگلے کو جس کا شکر ادا کر رہا ہے اس کی تکلیف کا سبب بنے۔ اب یہ تعلق مخلوق کا مخلوق کے مابین ہے۔
اب دونوں محتاج ہیں، دونوں امتحان گاہ میں. ضروری نہیں ہے کہ جو بہت بڑا آدمی ہے اسے کسی چھوٹی حیثیت کے بندے کی ضرورت پیش نہ آئے، بلکہ اسے تو روز پیش آتی ہے، ہر عمر میں پیش آتی ہے. کھانا کھانا ہے تو کوئی پکانے والا ہو، اشیاء ضروریہ استعمال کرنی ہے تو کوئی دینے والا ہو. اس کی زندگی میں تو معذوری زیادہ ہوتی ہے. لیکن جب ہم دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جہاں ممنون بندہ ہوتا ہے وہاں رویہ اچھا ہوتا ہے، ملنساری ہوتی ہے، ایک وجود کا بھی انداز جو ہے وہ مثبت ہوتا ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ مخلوق کا مخلوق سے تعلق ہے. اب جب بات بے نیاز کی نسبت آئے گی، جو محتاج نہیں ہے، جسے کسی شے کی کسی پہلو سے کوئی احتیاج ہے ہی نہیں، اس کی شکر گزاری جو ہے وہ تعمیل حکم میں ہوگی. کیوں؟ کہ اس نے ہر ایک کو عطا فرمایا ہے، چاہے اقرار والا ہے، چاہے انکار والا ہے، چاہے مشرک ہے، خدائی کے دعوے والا ہے. جس نے جو بھی کیا اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے، اور وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی طرح کی، کسی پہلو کی کوئی ضرورت نہیں. تو محترم خواتین و حضرات، جب آپ شکر کی شریعت اسلامی میں اس کی تشریح کریں گے تو سادہ سی ہے تعمیل حکم، اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و سننا. یہ شکر آئے گا شریعت اسلامی میں. اور جو آخرت کو دیکھتا ہے اور حکم الہی، اللہ کا حکم، اس کے نزدیک سارا کچھ وہی بات ہے، تو وہ شکر گزاری میں داخل ہوتا ہے. اور فرمایا اور ہم جلد، بڑا تیز وقت گزر رہا ہے، بہت تیز. جتنا تیز وقت گزر رہا ہے، ایک لحظے کو ذرا ٹھہر کر سوچیں کہ آج جو دن ہے اور جو گزشتہ آج کا دن تھا، حیرانگی ہو جاتی ہے. جمعۃ المبارک بالعموم میری مصروفیات میں ایسا دن ہوتا ہے جو باقی مصروفیات کو روک کر اس کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، یعنی اس میں بیان کرنا ہوتا ہے، اور ایک باقی جو معمولات ہیں انہیں روکنا ہوتا ہے. دن مسجد کے حوالے سے بسر ہوتا ہے. حیرانگی ہوتی ہے، ابھی تو جمعۃ المبارک گزرا ہے، پھر جمعۃ المبارک، تو وہ جو ہفتہ ہے وہ کہاں گیا؟ اس مبارک دن کی آمد خوش آمدید، اللہ ہمارے لیے برکتوں والا فرمائے. لیکن جمعہ اور جمعہ کے درمیان یہ جو ہفتہ پورا گزر گیا وہ کہاں گیا؟ کوئی سمجھ نہیں لگتی، اتنا تیز وقت گزر رہا ہے. تو اللہ جل شانہ اور کیا فرما رہا ہے کہ وہ دیر نہیں ہے جو شکر گزاروں کو صلہ عطا کریں گے، اس میں دیر نہیں ہے. تو شکر گزاری شریعت مطہرہ پر اخلاص سے عمل پیرا ہونے کا نام ہے. اللہ کریم شکر گزار ہونا عطا فرمائے، ہماری غلطیاں اور گناہ ہیں انہیں معاف فرمائے، توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.